السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ سالار اپنے دوست کے ساتھ مسکراتا ہوا حویلی کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ دونوں باتوں میں اس حد تک مگن تھے کہ خود پر نازل ہونے والی آفت کے بارے میں ان دونوں کو اس وقت اندازہ ہوا جب دونوں کے بال وائٹ پینٹ سے بھر چکے تھے۔ آدھا پینٹ ان کے چہرے پر جبکہ آدھا ان کے کپڑوں پر موجود تھا۔ ایمن سالار حلق کے بل دھاڑا تھا۔ ہائے میرے اللہ، ان کو کیا ہو گیا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو میرا نام ہی پسند آ گیا، ہر وقت ہی میرا نام پکارتے رہتے ہیں۔ منہ میں بڑبڑائی ہوئی جب وہ باہر نکلی تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ الٹے قدموں پیچھے کی طرف بھاگی تھی۔ رکو، تم کہاں پر جا رہی ہو؟ میں تمہارا دماغ ٹھکانے پر لگاتا ہوں۔ نالائق لڑکی، آپ کی بات۔ اس نے دوڑ لگا دی تھی۔ وہ کچن کے پچھلے دروازے سے نکلنے میں فرار ہو گئی تھی۔ دیوار پہ لانگ کر پھپھو جان کے صحن میں خود ہی مجھے بچا لو، خدا کا واسطہ ہے مجھے بچا لو، وہ جلاد میری جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ اس نے وہاں پر جاتے ہی آو پکار شروع کر دی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنی بخلائی ہوئی کیوں ہو؟ اس کے چہرے کی حالت دیکھ کر وجدان نے اس کا مذاق بناتے ہوئے کہا، مگر وہ غور کیے بغیر ہی اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں تمہیں منہ مانگی رقم دینے کے لیے تیار ہوں، صرف اور صرف آج میری اس انسان کے چنگل سے بچا لو۔ یہ لو بی بی، میرے ہاتھ دیکھو، مجھے معاف رکھو اور مجھے ان معاملات سے دور رکھو۔ تم جانو اور تمہارا کام جانے، تمہاری چالاکیوں سے میں بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ پچھلی بار بھی تم نے الزامات مجھ پہ لگا کر خود پہ سائڈ پہ ہو گئی تھی، جس سے تم سے بڑا معصوم اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ سب ٹھیک کہتے ہیں، تم ہو ہی سڑیے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی لڑکے تمہاری گرل فرینڈ بھی نہیں بنتی اور ساری زندگی تم کنوارے ہی مر جاؤ گی۔ کوئی لڑکی تم سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگی۔ اس نے وجدان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ او ہیلو، کہاں پر جا رہی ہو؟ تمہاری تو میں ایسی کی تیسی کروں گا۔ وہ بھاگ کر پھپھو کے گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئی تھی۔ اس کی چیل جیسی ہی نگاہیں تیزی سے آگے پیچھے گھوم رہی تھیں۔ جب اسے کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا تو وہ اسامہ بھائی کے کمرے میں جا کر گھس گئی، ایک کھائی سے گر کر دوسرے کھڈے میں چھلانگ لگا رہی ہوں۔ ایمن، کچھ تو ہوش کے ناخن لو، اس نے اپنے آپ کو ڈبٹتے ہوئے کہا تھا، لیکن فی الحال اس کے پاس اس سے بہتر ٹھکانہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ پہلی بار اسامہ کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کے بارے میں اس نے بہت سی باتیں سن رکھی تھیں کہ یہ ایک نمبر کا مغرور آدمی ہے، خروس ہونے کے ساتھ ساتھ خود پرست بھی ہے، کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا ہے۔ اسے صرف اپنی ذات سے محبت ہے، اسے دوسروں کی ذات سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ ڈرامے لگاتا ہے، اس جیسے لوگوں کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ وہ کمرے میں موجود اس کی تصویر کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسامہ جو کہ نہا کر باہر نکلا تھا، تھوڑی اس وقت شرٹ لیس تھا۔ شیطان کی نانی کو اپنے کمرے میں کھڑا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گیا۔ کیا تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی کہ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیتے ہیں؟ لیکن اس کے لیے انسان میں تھوڑی سی عقل، تھوڑی سی غیرت اور تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے۔ جانی پہچانی آواز سن کر ایمن نے گہری سانس لی تھی، مگر ابھی بھی اس نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ اب تو یوں بیہیو کریں اسامہ بھائی جیسے میں کوئی پرائی ہوں، میں آپ کی اپنی ہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹی تھی کہ اس کے منہ سے ایک زوردار چیخنے کی پاگل تو نہیں ہو گئی ہوں، یہ کیا کر رہی ہوں؟ وہ اس وقت اپنی الماری کے سامنے کھڑا اپنی شرٹ ڈھونڈ رہا تھا۔ اب جلدی سے کپڑے پہنے، میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میں کہہ رہی ہوں جلدی سے ٹی شرٹ پہنے۔ شرم نام کی چیز تو آپ میں ختم ہو چکی ہے۔ پتہ بھی ہے کہ سامنے جوان کزن کھڑی ہے اور اس کے باوجود بھی اپنی باڈی کی نمائش کروا رہے ہیں۔ توبہ توبہ، صرف لڑکیوں کو نہیں بلکہ لڑکوں کو بھی گناہ ملتا ہے۔ اور مولانی، نکلو میرے کمرے سے پہلی فرصت میں، دوبارہ مجھے یہاں پر نظر مت آنا ورنہ ہڈی پسلی توڑ کر ایک کر دوں گا۔ آپ مجھے دھمکی نہیں دے سکتے ہیں، اور یہ گھر میری پھپھو جان کا ہے۔ وہ پلٹا تھا اور اس کی آنکھوں میں خونخوار انداز میں دیکھنے لگا تھا۔ نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں بس یہاں سے جانے ہی لگی تھی، لیکن پلیز صرف اور صرف تھوڑی دیر کے لیے مجھے یہاں پر رکنے دیں۔ وہ میرے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے۔ تب تک اسامہ بھی شرٹ پہن چکا تھا۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ اب کس کی پریشان کیا ہے تم نے؟ ایمن باہر سے اسے سالار کی گھر آتی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ وہ اس کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا یہاں پر پہنچ چکا تھا۔ وہ اسامہ کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی تھی اور اس کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنی مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ اور دور ہو کر کھڑی ہو مجھ سے، پلیز۔
مجھے بچا لیں، مجھے اس انسان سے بچا لیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی آپ کی برائیاں نہیں کروں گی، بلکہ اپنی سہیلیوں کے سامنے آپ کی تعریفیں کروں گی۔ صرف یہی نہیں، بلکہ اپنی سہیلیوں سے آپ کی دوستی بھی کرواؤں گی۔ میری فرینڈز بہت ہی پیاری ہیں، دیکھنا آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ شرم تو آتی نہیں ہے تمہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ نکلو میرے کمرے سے۔ اسامہ نے اسے پھر سے ڈانٹا تھا۔ سوچ لیں، اگر میں نے زیادہ جان کو جا کر یہ بتا دیا کہ آپ 2 دن پہلے لڑکی کے ساتھ ڈیٹ مار رہے تھے تو پھر مجھے مت کہیے گا کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ ابھی مجھے آپ کی ضرورت ہے، کل آپ کو میری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کون سی ڈیٹ کی بات کر رہی ہو تم؟ وہ ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکتا دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ وہی ڈیٹ جس میں آپ نے لائٹ پنک کلر کی ٹی شرٹ پہن کر گئے تھے۔ آپ نے اپنی میڈم کے حساب سے ٹویننگ کی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنی پیشانی مسلی تھی، اپنے اندر اٹھتے ہوئے لابے پر بڑی مشکل سے قابو پایا تھا۔ اور وہ میڈم میری بہن ہے، میری سوتیلی بہن، سمجھی؟ اور دوبارہ بولنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا، ورنہ تمہاری زبان گدی سے کھینچ نکالوں گا۔ وہ غصے سے اس کو گھورتا ہوا اس کی طرف بڑھا تھا تو وہ 2 قدم پیچھے کی طرف ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ دراصل وہ اس کے سب سے چھوٹے ماموں جان کی بیٹی تھی، جو لوگ لندن سے کچھ دن پہلے ہی پاکستان میں شفٹ ہوئے تھے۔ شرارتی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ بدتمیز بھی نہیں تھی، اپنی منمانی کرتی تھی۔ اس نے حویلی کے سب لوگوں کی ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ اس کو ایک لمحے کے لیے بھی چین نصیب نہیں ہوتا تھا۔ ہر وقت اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی اوٹ پٹانگ حرکت چلتی رہتی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ ایک بار پھر سے اسامہ کے پیچھے جا کر چھپ گئی تھی۔ پلیز میری مدد کر دیں، آپ سے وعدہ کرتی ہوں جو کچھ آپ کہیں گے ویسا ہی کروں گی۔ آئندہ کبھی بھی آپ کے بات نہیں ٹالوں گی۔ پلیز اسامہ، پلیز پلیز۔ وہ اس کے بے حد قریب موجود تھی۔ اس کی سانسوں کی تپش اپنے کمر پر محسوس کرتے بری طرح سے ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ مجھ سے دور ہو کر کھڑی ہو، میرے ساتھ چپکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تو یوں شرما رہے ہیں جیسے آپ کوئی لڑکی ہو۔ بے وقوف عورت، میں لڑکی نہیں ہوں، لیکن تم تو لڑکی ہو نا۔ او ہاں، میں بھول گئی تھی۔ اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستی ہوئی وہ سائڈ پر ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ اس کا چہرہ بھی شرم کے مارے گلابی ہو گیا تھا۔ اسامہ نے جا کر دروازہ کھولا تو سالار کی حالت کو دیکھ کر اس نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ ہاں ہاں، ہنس لو ہنس لو، تم بھی ہنس لو۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ وہ ایمن کی بچی کہاں پر ہے؟ اسے باہر بلاؤ، میں اس کو سبق سکھاتا ہوں۔ پہلے تو سامہ کے دل میں آیا کہ وہ ایمن کو سالار کے حوالے کر دے، مگر پھر یہ سوچ کر اس نے انکار کر دیا کہ اس نے ایمن کو زبان دی ہوئی تھی، وہ یہاں پر نہیں ہے۔ انتہائی روکھی اور سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے اس نے سالار کو بالکل خاموش کروا دیا تھا۔ وہ کہاں پر جا سکتی ہے؟ اسے تو میں آج ڈھونڈ کر رہوں گا۔ آپ کو بہت بہت شکریہ اسامہ بھائی، آپ کا احسان میں کبھی بھی نہیں بھولوں گی۔ اس کے منہ سے اپنے لیے بھائی کا لفظ سن کر اسامہ کو لگا تھا کہ کسی نے اس کے دل پر زور سے گھونسا مارا ہو۔ اس لڑکی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ دادی جان کو بتایا بھی تھا کہ اس کے مٹکے جیسے سر میں عقل نام کی چیز نہیں ہے۔ پتہ نہیں لندن میں اپنی زندگی کے 19 سال اس نے کیسے گزارے ہوں گے۔ وہ دل ہی دل میں اس کی برائیاں کرتا ہوا اپنے بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ پورے دن کی ہیکٹک روٹین کے بعد وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ اس کے روم میں الارم بجنے لگا۔ وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھنے لگا، مگر اسے کہیں بھی الارم نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ ایمن کی ہی شرارت تھی، یہاں سے جاتے جاتے بھی وہ شرارت کرنا نہیں بھولی تھی۔ اب اس لڑکی کو میرے ہاتھوں قتل ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اس کا گلا جب تک میں اپنے ہاتھوں سے نہیں دباؤں گا تب تک میرے بگ کو قرار نہیں ملے گا۔ اس نے پورے کمرے کو چھان مارا تھا، مگر نہ تو الارم مل رہا تھا اور نہ ہی وہ خاموش ہو رہا تھا۔ سب سے تکلیف دہ بات تو یہ تھی کہ الارم کی ٹیون اس کی اپنی آواز میں تھی۔ اپنی آواز سن سن کر اس کے کانوں میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ اس کی امی نے جب اسے لاؤنج میں لیٹ ہوتے دیکھا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکی، ارے تم یہاں پر کیوں سو رہے ہو؟ اپنے کمرے میں جاؤ نا، وہاں پر آپ کی اس نالائق بھتیجے نے الارم چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب اگر یہ دوبارہ میرے سامنے آئی تو میں اس کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دوں گا۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، ساری غلطی میری ہے۔ یہ کہہ کر وہ چادر سر پر تان کر لیٹ گیا تھا۔ اس کا غصہ عروج پر تھا۔ تھکن کے مارے اس کا برا حال تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو تہس نہس کر ڈالے۔ یعنی نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے،
جس کی جان بچائی اسی نے اس کی پیٹھ پر خنجر گھونپ دیا تھا۔ ایمن، اپنے آپ کو مجھ سے محفوظ رکھنا، کیونکہ اب تمہارے برے دن شروع ہونے والے ہیں۔ الٹی گنتی گننا سٹارٹ کر دو۔ اپنے ذہن میں اسے مخاطب ہوتا ہوا وہ اس کو دھمکیاں دے رہا تھا، جبکہ ہر چیز سے مکمل طور پر انجان ایمن صاحبہ اس وقت اپنے گھر کے کوریڈور میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاتھ میں انہوں نے ڈھیر سارے پتے اٹھا رکھے تھے۔ اس وقت وہ اپنے قدموں کے ساتھ مل کر تاش کھیل رہی تھی۔ اس میں بھی وہ بے ایمانی کر رہی تھی۔ اب اگر تم نے چیٹنگ کی تو میں یہاں سے اٹھا دوں گا۔ ایسے کیسے اٹھا دو گے کہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے؟ تمیز سے ایسے بات کیا کرو، میں تم سے 2 سال بڑا ہوں۔ تو کون سا مجھ پر احسان کر دیا؟ وہ اسی انداز میں ہی گویا ہوئی تھی۔ دادی جان دیکھ رہی ہیں آپ اس کو؟ ایمن، بہت بری بات ہے۔ یہ کیا سمجھایا ہے تمہیں میں نے؟ وہ پہلو بدل کے رہ گئی تھی۔ پھر سے تم چیٹنگ کی ہے؟ اٹھو یہاں سے، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں کھلاؤں گا۔ پہلے میرے حصے کے پیسے مجھے دو، کیونکہ میں جیت گئی ہوں۔ وہ اب لڑنے مرنے کے لیے میدان میں اتر آئے تھے۔ اگلے پل ان دونوں میں ہاتھوں میں شروع ہو گئی تھی۔ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر ایمن نے جنید کے بال اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیے تھے تو اس کے بالوں کو زور زور سے کھینچنے لگی تھی۔ ہائے، میں مر گیا! ہائے پاگل عورت، چھوڑو مجھے! دادی جان، اس کو میرے اوپر سے اٹھائیں۔ میں بڑی جوانی میں گنجا نہیں ہونا چاہتا۔ جاہل عورت، مجھ سے دور ہٹو، ورنہ میں تمہارے بال کاٹ کر کسی گنجے کو عطیہ کر دوں گا۔ یہ سن کر ایمن کے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اب اس نے اپنی شدت میں اضافہ کر دیا تھا۔ اگر دادی جان بیچ میں نہ آتی تو شاید وہ اس کے بالوں کو اس کے سر سے الگ کر دیتی۔ بس بہت ہو گیا۔ ہر وقت جانوروں کی طرح لڑنے کے لیے تیار رہتے ہو تم لوگ۔ انسانیت نام کی چیز ہوتی ہے، لیکن تم لوگوں میں تو وہ بالکل ہی ختم ہو گئی ہے۔ میں تو شکر ادا کروں گا کہ تمہاری شادی ہوگی اور تم یہاں سے جاؤ گے۔ ایسے کیسے یہاں سے چلے جاؤں؟ اگلے 3 سالوں تک میں یہاں پر ہوں۔ تم میں سے کوئی بھی مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتا۔ یہ میرے دادا کا گھر ہے اور اس میں میرے باپ کا بھی حصہ ہے۔ اپنی گردن فخر سے اکڑاتے ہوئے وہ 2 ٹوک انداز میں بولی تھی۔ دادی جان کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنا سر پیٹنا شروع کر دے۔ اس لڑکی کو انہوں نے 1000 بار سمجھایا تھا کہ لڑکوں کے ساتھ بحث نہ کیا کرو اور نہ ہی حویلی کے لڑکوں کے ساتھ ہاتھا پائی کیا کرو۔ باقی بھی کزن موجود تھیں، مجال ہے جو وہ کبھی اپنی میل کزن کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتی۔ وہ تو اتنی معصوم اور شریف تھی کہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھتی تھی، جبکہ دوسری طرف محتمہ ہر روز ہی نئی ڈریسنگ کرتی تھی۔ کبھی اس نے لڑکوں والے کپڑے پہنے ہوتے تھے تو کبھی بیہودہ ویسٹرن ڈریس پہنا ہوتا تھا۔ ایک دن تو اس نے حد ہی کر دی تھی۔ سلیو لیس شرٹ کے ساتھ ٹراؤزر پہن کر جب وہ باہر نکلی تو سالار کو اپنا سر گول گول گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ مجھے بتاؤ کہ کون سے زمانے میں تم انگریز تھی؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے اپنی جمائی روکتے بامشکل پوچھا تھا۔ ابھی اور اس وقت کمرے میں جاؤ اور یہ لباس چینج کرو، ورنہ… جی میں جانتی ہوں، ورنہ آپ نے مجھ سے گھر سے باہر نکال دینا۔ ایک تو آپ لوگ مجھ سے جلتے ہیں۔ اتنا ہے اس نے چینج نہیں کیا تھا، بلکہ اسی الیے میں حویلی سے باہر نکل گئی تھی اور لان میں جا کر کرکٹ کھیلنے لگی تھی۔ یہ الگ ہی بات ہوتی کہ بعد محترمہ کو سزا ملی تھی اور پوری رات محترمہ نے ایک اندھیرے کمرے میں گزاری تھی۔ وہ روتی رہی تھی، چیختی رہی تھی، دروازہ پیٹتی رہی تھی، مگر سالار نے اس پر رحم نہیں کھایا تھا۔ اسے بھی مزے کی بات یہ تھی کہ اس بارے میں حویلی کے کسی بھی فرد کو پتہ نہیں تھا کہ اس بیچاری کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے۔ صبح جب وہ اس کمرے سے باہر نکلی تو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے بالوں میں بم پھٹا ہو۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے، جبکہ اس کے چہرے پر غصہ پھیلا ہوا تھا۔ اس دن کے بعد اس نے سالار کے ساتھ اپنی دشمنی کا آفیشلی اعلان کر دیا تھا۔ اب وہ کوئی بھی موقع ہاتھوں سے جانے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اس کی سب سے زیادہ لڑائی جنید کے ساتھ ہوتی تھی۔ وہ دونوں ہم عمر تھے، دونوں ہی شیطانی دماغوں کے مالک تھے۔ ایک غلطی کرتا تھا تو دوسرے پر تھوپ دیتا تھا اور دوسرے کا بھی یہی کام تھا۔ مگر جنید صاحب کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ مرد تھے اور مرد ہونے کے ناطے ہر بار وہی پھنستے تھے، کیونکہ محتمہ تو اپنا عورت کارڈ کھیل کر فوراً سے سائڈ پر ہو جاتی تھی۔ دادی جان جلدی سے اس کی شادی کر دیں۔ جنید نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ جب تک تمہاری شادی نہیں ہوتی تب تک میں شادی نہیں کروں گی۔ اس نے اپنے آپ پر قابو رکھتے ہوئے خود کو کمپوز کرتے بڑی مشکل سے نارمل انداز میں اپنی بات مکمل کی تھی، ورنہ اس کا دل کر رہا تھا کہ جنید کے بالوں کو پھر سے اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر زور زور سے کھینچنا شروع کر دے، کیونکہ ابھی تک اس کا دل نہیں بھرا تھا۔ پھپھو جان، شادی کی تاریخ مانگنی ہے۔ کون سی پھپھو؟ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اس پاگل
کیپٹن کے ساتھ شادی کروں گی؟ کبھی بھی نہیں۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ دادی کی طرف دیکھا تو وہ اطمینان سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ آپ مجھے کہہ دیں کہ میرے ساتھ مذاق کر رہے؟ ہاں میں جانتی ہوں کہ یہ مذاق ہے، حقیقت میں ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ ویسے بھی وہ کیپٹن مجھے ناپسند کرتا ہے۔ اپنے آپ کو تسلی دیتی ہوئی وہ اس وقت بہت ہی بے بس معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے تمہاری پھپھو سے 3 مہینوں کا وقت مانگا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس دوران تم انسان کی بچی بن جاؤ، اپنے اندر تھوڑی سی تبدیلی پیدا کرو، اپنے اندر احساس ذمہ داری لاؤ۔ جب تک تم میں یہ چیزیں پیدا نہیں ہو جاتی تب تک میں تمہیں رخصت نہیں کروں گی۔ دادی جان، میں اس کیپٹن سے شادی نہیں کروں گی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، تمہارا نکاح ہو چکا ہے۔ ہائے میرے اللہ، میں لٹ گئی، برباد ہو گئی۔ وہ وہی زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے اپنا سینہ گاؤں کی عورتوں کی طرح پیٹنا شروع کر دیا تھا، جبکہ جنید اس کے آس پاس بھنگڑے ڈال رہا تھا۔ اب آئے گا مزہ، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ دادی جان، میں آپ کو بتاتی ہوں، اس کے 5 لڑکیوں کے ساتھ چکر چل رہے ہیں، جس سے 2 لڑکیوں کو اس نے لارا لگایا تھا، 3 لڑکیوں کے ساتھ اس نے بریک اپ کر لیا، اور ان میں سے ایک لڑکی نے اس کے لیے اپنے گھر والوں سے بھی بات کر لی تھی۔ اسی وقت ہی تارا جان حویلی کے اندر داخل ہوئے تھے۔ اپنے بیٹے کے بارے میں اس طرح کی باتیں سن کر ان کو اپنا دماغ سائیں سائیں کرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ جب جنید نے اپنے بابا کو دیکھا تو اس نے وہاں سے کھسکنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے ہی وہ اس کے کالر سے پکڑ چکے تھے۔ خبیث انسان، کیا اس لیے میں نے تیری اتنی اچھی تربیت کی تھی؟ کیا اس دن کے لیے میں نے تجھے پروان چڑھایا تھا کہ تو دوسروں کی معصوم لڑکیوں کے ساتھ کھیلے؟ ذلیل انسان۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک زوردار تھپڑ اس کی گردن پر مارا تو وہ درد کے مارے اپنی جگہ پر اچھل پڑا۔ ابا کیا کرتے ہیں؟ درد ہو رہا ہے۔ فاروق چھوڑ دو، جوان بیٹا ہے، کیوں مارے ہو اسے؟ آخر یہ سب کچھ کر کے تمہیں کیا ملتا ہے؟ وہ جنید کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے جا چکے تھے جب دادی جان احمد کو گھورتے ہوئے غصے سے بولی تھی۔ دل کو سکون ملتا ہے، کلیجے کو ٹھنڈک مل جاتی ہے۔ کوئی اتنا ظلم اپنے دشمنوں پر نہیں کرتا جتنا ظلم تم اپنے کزنوں پر کرتی ہو۔ اور اے دادی جان، ہم لوگوں میں چلتا رہتا ہے۔ اس نے ناک پر سے مکھی اڑائے تھے اور پھر کچھ یاد آنے پر وہ فوراً ہی ان کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی اور ان کے پاؤں دبانے لگی تھی۔ جو کچھ تم سوچ رہی ہو وہ کسی بھی صورت ممکن نہیں ہو سکتا۔ میں نے تمہاری پھپھو جان کو زبان دی ہوئی ہے۔ تم جانتی ہو کہ ان کی شادی بھی دوسری برادری میں ہوئی ہے۔ کیا ہو گیا ہے دادی جان؟ ویسے بھی پھپھو کے شوہر نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں اور وہ اپنی دوسری بیوی سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ پھپھو جان سے انہیں کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے۔ نالائق لڑکی، بس کر جاؤ۔ کیوں حویلی میں طوفان برپا کرنا چاہتی ہو؟ کسی بڑے کے سامنے یہ بات مت کرنا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہلکی سی چمٹ لگائی تھی تو وہ منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ چلیں کوئی بات نہیں، میں خود ہی اپنا راستہ کلیئر کر لوں گی۔ مجھے پتہ ہے کہ اپنے حق کے لیے کیسے لڑتے ہیں۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کوئی بھی اوٹ پٹانگ حرکت نہیں کرو گی۔ دادی جان وعدہ نہیں کر سکتی، لیکن آپ کو تسلی ضرور دے سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے حویلی سے باہر نکل گئی تھی۔ اب رات کے پہر تم کہاں پر جا رہی ہو؟ ایک مشین ہے، اس پر جا رہی ہوں۔ 15 منٹ کے اندر آ جاؤں گی۔ جب وہ پھپھو کے گھر کے اندر داخل ہوئی تھی تو سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے اور ڈنر کر رہے تھے۔ اسامہ نے اس کو کینہ توڑ نظروں سے گھورا تھا کیونکہ کل رات صوفے پر سونے کی وجہ سے اس کی کمر میں چک پڑ گئی تھی اور آج اس جگہ کوئی بھی کام ٹھیک طرح سے نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو ڈرائیونگ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ سب کچھ اس لڑکی کی شرارت کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ ابھی تک الارم ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہو پایا تھا۔ آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں جانتی ہوں کہ میں بہت پیاری ہوں، لیکن تھوڑا سا لحاظ کر لیں، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے جان بوجھ کر اسامہ کے پہلو میں کرسی کھینچی تھی۔ تمہیں کس نے ڈنر کرنے کی آفر کی ہے؟ اسامہ چپ کر جاؤ۔ آمنہ بیگم نے اسے گھورا تو اپنے کھانے پر جھک گیا تھا۔ ہاں بیٹا، کیسی ہو تم؟ پھپھو جان، مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی تھی۔ دراصل امی نے مجھے ہمیشہ سے یہ بتایا کہ آپ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں اور آپ کبھی بھی مجھے جج نہیں کریں گی۔ بیٹا، میں نے تو تمہیں پہلے جج کیا ہے اور نہ ہی اب جج کروں گی۔ تمہارے دل میں جو کچھ بھی ہے تم کھل کر بیان کر سکتی ہو۔ پھپھو جان، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے اپنے ایک کلاس فیلو سے بے تحاشا پیار ہے۔ اسامہ نے تھوڑی دیر پہلے ہی جوس کا گلاس اپنے منہ سے لگایا تھا۔ اگلے لمحے جوس فوارے کی صورت میں اس کے منہ سے نکلا تھا۔ خدا کا شکر تھا
کہ وہ سائڈ پر اپنا چہرہ کر کے بیٹھا ہوا تھا، ورنہ ٹیبل پر موجود سارا کھانا خراب ہو جاتا۔ آمنہ بیگم کی حالت بھی اپنے بیٹے سے مختلف نہیں تھی۔ ان کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ آپ لوگ اتنا پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ اس نے انتہائی معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے سوال کیا تھا۔ اصل میں جب میں نرسری کلاس میں تھی تب سے وہ مجھے بہت پسند ہے۔ جب بھی اس کے بارے میں سوچتی ہوں تو دل زوروں سے دھڑکنے لگتا ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں اس سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ بس اپنی امی کو بتانے سے ڈرتی ہوں۔ آپ پلیز میری مدد کریں نا، میری امی کو بتائیں۔ آمنہ بیگم کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں تھی۔ کچھ دن پہلے ہی تو ان کی امی نے ان سے اسامہ اور ایمن کے رشتے کی بات کی تھی، اور اب وہ لڑکی آ کر انہیں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ کسی اور لڑکے سے محبت کرتی ہے۔ وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھورنے لگی۔ تیسری بار ایمن نے اپنی سٹیٹمنٹ ہی چینج کر دی تھی۔ وہ بھول چکی تھی کہ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے اس نے بتایا تھا کہ اپنے کلاس فیلو سے محبت کرتی ہے۔ اب انہیں اپنی جھوٹی محبت کے قصے سنا رہی تھی، جس میں انہیں یہ بتا رہی تھی کہ یہ لڑکا اسے پہلی بار ہوٹل میں ملا تھا۔ اسی وقت ہی آمنہ بیگم کو اپنی بے وقوف بھتیجی کی چال کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ میری جھلی دھی جھوٹ بھی ٹھیک طرح سے نہیں بول سکتی ہے۔ اسامہ جس کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے تھے وہ بھی تھوڑا سا پرسکون ہو گیا تھا۔ ایک طرف وہ اس کو پسند نہیں کرتا تھا اور دوسری طرف اس کے منہ سے کسی اور مرد کا ذکر سن کر نہ جانے کیوں اس کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری امی سے اس بارے میں بات کروں گی، تم پریشان مت ہو۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کو تسلی دی تھی۔ ایمن کی آنکھیں خوشی کے مارے چمکنے لگی تھیں۔ چلو شکر ہے، اس جلا سے تو جان چھوٹ گئی، ورنہ ساری زندگی موت کی تلوار میرے سر کے اوپر ہی لٹکتی رہتی۔ یہ بات بھی اس نے اونچی آواز میں کہتی تھی۔ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے سب لوگوں نے ہی بخوبی سنا تھا اور سب لوگ چہرہ جھکا کر اپنی مسکراہٹ کو چھپانے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ کسی نے نیپکن اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگا لیا تھا، لیکن اسامہ کا چہرہ غصے کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ وہ ذرا سا آگے کو جھک کر اس کو گھورنے لگا تھا۔ اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہیں آپ مجھے؟ اسامہ ہڑبڑا کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اچھا پھپھو، اب میں چلتی ہوں، کافی رات ہو گئی ہے، دادی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ ایک بار پہلے ڈنر کر چکی تھی اور اب ان کے ساتھ بیٹھ کر اس نے دوسری بار کھانا کھایا تھا۔ میں اڈی اڈی جاواں ہوا دے نال، وہ چھوٹے بچوں کی طرح اچھلتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی حویلی میں داخل ہوتی، کسی نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ اسامہ کے سینے سے جا کر لگی تھی۔ کافی دیر تک اپنی الو جیسی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی رکھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ دونوں ایک دوسرے کے کافی قریب موجود تھے، فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ میں بھی تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے کیا پھلجھڑی چھوڑی تھی؟ کچھ بھی تو نہیں، میں نے بس وہی بتایا جو سچ تھا۔ اچھا، مجھے بھی تو دکھاؤ اپنے کلاس فیلو، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایسا کون سا خالص نمونہ ہے جس کا دل تم پر آ گیا ہے۔ جس طرح کی تمہاری حرکتیں ہیں، کوئی تمہیں اپنے گھر کی نوکرانی بنانا بھی پسند نہ کرے، بہو بنانا تو بہت ہی دوری کی بات ہے۔ دیکھیں، اب آپ میرے ساتھ زیادتی کریں، میں آپ کو اس سے ہر حال میں شادی کر کے دکھاؤں گی اور پھر اپنے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، کیونکہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ بلی کے خواب میں چھچڑے۔ پہلے تو میں سوچ رہا تھا کہ شادی کو تھوڑا سا ڈیلے کروں گا، لیکن اب نہیں، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں وقت دیا جائے۔ اب تو تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تمہاری 7 پشتیں یاد رکھیں گی۔ اس کے بازو کو چھوڑتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی تھی اور زمین پر گر گئی تھی۔ ظالم انسان کہیں کا، ڈرتی نہیں ہوں میں تم سے۔ صبح صبح سے اپنی امی کی کال وصول ہوئی تھی۔ اس کی اماں نے اس کو اتنا ذلیل کیا تھا کہ اسے اپنے کانوں سے دھواں نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنی بڑی بے وقوفی کا مظاہرہ کرو گی۔ ایمن، کبھی تو ہوش کے ناخن لے لیا کرو، سب لوگ تمہارا مذاق بنا رہے ہیں۔ امی جان، وہ سب کچھ میں نے اسامہ سے جان چھڑوانے کے لیے کیا تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کر کے تم مجھ سے دور ہو سکتی ہوں تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے، کیونکہ تمہارے بابا جان نے زبان دی ہوئی ہے، ہمارے خاندان میں منگنیاں نہیں ٹوٹا کرتی۔ آپ لوگوں نے بھی تو میرے ساتھ زیادتی کی۔ میں چھوٹی سی تھی اور میری انگلی میں وہ چھوٹی سی انگوٹھی پہنا دی۔ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم کوئی کھیل کھیل رہے ہیں،
مجھے کیا پتا تھا کہ آپ لوگ سچ میں میرے ساتھ کھیل کھیل جائیں گے۔ اسے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دادی جان نے اعلان کر دیا تھا کہ 2 ہفتوں کے بعد اس کی شادی ہے۔ دراصل اس کی شادی اس کی کزن کی شادی کے ساتھ ہی ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے لیے کوئی بھی شاپنگ نہیں کی تھی۔ ساری چیزیں تائی جان نے خریدی تھی یا پھر اس کے کزنوں نے جا کر اس کے لیے رواج کے مطابق سامان خریدا تھا۔ اب وہ بیزاریت سے بیٹھی اپنے لہنگے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تو ہر طرف سے بند ہے، تو کیا تمہارا ارادہ سب کو اپنے وجود کا دیدار کروانے کا تھا؟ یہ سن کر وہ سٹ پٹا گئی تھی۔ یار نور، مجھے یہ شادی نہیں کرنی ہے۔ اسے پھر سے دوڑا پڑا اور وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھے۔ تمہیں یاد ہوگا وہ مووی جس میں کرینہ کپور ٹرین میں بھاگ جاتی ہیں، وہاں پر اسے شاہد کپور ملتا ہے۔ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، جب وی میٹ۔ میں بھی ایسا ہی کرتی ہوں، حویلی سے بھاگ جاتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں بھی کوئی شاہد کپور آ جائے۔ محترمہ، اس کے لیے آپ کو پہلے کرینہ کپور بننا ہوگا۔ میں کیا اس سے کم ہوں؟ اس نے اپنے بال ہوا میں جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ اب تو میں اپنا شاہد کپور ڈھونڈ کر دوں گی۔ وہ ایک نیا عزم کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دیکھو میڈم، شادی کے دن قریب آ گئے ہیں۔ کوئی بھی ایسی حرکت مت کرنا جس کی وجہ سے خاندان والوں کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تمہارے اماں پہلے بھی تمہاری وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ دن میں کئی بار وہ تائی جان کو کال کر کے تمہارے بارے میں پوچھتی ہیں، کہیں تم نے کوئی نیا کارنامہ تو سر انجام نہیں دیا۔ اور خدا کا شکر ہے کہ ان دنوں تمہیں عقل آئی ہوئی ہے۔ اس کی کزن کی باتوں کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ رات کے وقت اس نے اپنی ایک چھوٹی سی پوٹلی اٹھائی تھی جس میں ڈھیر سارا زیور جو کہ اس نے دادی جان کے کمرے سے چرایا تھا، کیونکہ راستے میں کیا ہونے والا تھا اس کے بارے میں سے کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ ریلوے اسٹیشن یا حاصل تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اس نے اپنے حویلی کے ملازم سے رابطہ کیا تھا اور اس کی مدد سے وہاں سے جا رہی تھی۔ جب وہ حویلی سے باہر نکلنے لگی تو ڈرامائی انداز میں ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر رکی اور ہاتھ اٹھا کر بائے بائے کرنے لگی، لیکن اس کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا تھا۔ کسی نے اس کی کلائی پکڑ لی تھی۔ اس شخص کی ہائٹ کافی اونچی معلوم ہوتی تھی۔ کیا جو کچھ میں سوچ رہی ہوں وہی ہونے والا ہے؟ ایما نے تھوک نگلتے ہوئے بے ساختہ اپنے آپ سے سوال کیا تھا۔ اگلے لمحے اسامہ نے اس کے کندھے پر ٹھوری رکھی تھی۔ میری جان، کیا سمجھایا تھا میں نے آپ کو؟ اس کی آواز میں اس کے لیے بے پناہ محبت تھی اور مٹھاس بھری ہوئی تھی، لیکن حقیقت سے تو صرف اور صرف ایمن ہی واقف تھی۔ میں یوں ہی یہاں پر چہل قدمی کرنے کے لیے آئی تھی کیپٹن صاحب۔ وہ میری بات کا یقین کریں، اس نے بامشکل اپنی بات مکمل کی تھی۔ اسامہ آرمی میں تھا اور 1 مہینے کی چھٹیوں پر آیا ہوا تھا۔ اس 1 مہینے میں اسے بہت کچھ دیکھنے کو ملا تھا۔ وہ تو گن چکر بن کر رہ گیا تھا۔ کھولو اسے، اس میں کیا ہے؟ جب اس نے وہ پوٹلی کھولی تو زیور سارے زمین پر گر گئے تھے۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ تم سے بڑی بے وقوف لڑکی میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ یہ سب کیا ہے؟ دراصل دادی جان، یہ زیورات مجھے شادی میں دینے والی تھیں۔ میں نے سوچا کہ شادی سے پہلے ہی لے لیتی ہوں۔ انہیں اٹھاؤ اور میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ۔ جب تک تمہاری شادی نہیں ہوتی تب تک تم حویلی سے قدم بھی باہر نہیں نکالو گی۔ اب میں تمہیں تمہارے کمرے میں قید کروں گا کیونکہ تم اسی قابل ہو۔ اسامہ نے اس بار صاف کہا تھا بلکہ عمل کر کے دکھایا تھا۔ اس کو اس کمرے میں لاک لگا دیا تھا۔ 1 دن تک تو وہ کمرے کا دروازہ پیٹتی رہی تھی مگر کسی کو بھی اس پر ترس نہیں آیا تھا۔ اور پھر اگلے دن اس نے بیڈ کی چادر اتاری تھی۔ کچھ چادر اس نے اپنی الماری سے نکالی تھی، ان کی اچھے طریقے سے گرہ لگائی تھی اور پھر اس کو اپنی کھڑکی سے باہر لٹکا دیا تھا۔ اب وہ ریمپونزل بنانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اسامہ اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ باہر لان میں بیٹھا ہوا تھا جب اس نے اس کے کمرے سے باہر لٹکتے ہوئے کپڑے کو دیکھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اسامہ کے دوست نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سے سوال کیا۔ تم لوگ اندر جاؤ، بیٹھک میں بیٹھو، میں 5 منٹ میں آتا ہوں۔ جب محترمہ نیچے اتری تھی تو وہ ان کے پیچھے ہی کھڑے تھے۔ وہ خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی۔ ہائے میرا اللہ، تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ کیونکہ جب بھی تم کہیں پر جانے کا ارادہ کرتی ہو تو اسے پہلے اعلان کر کے پوری دنیا کو بتاتی ہو۔ دفع ہو جاؤ۔ وہ اپنے کمرے میں اب اس کی کمرے کی کھڑکی کو بھی لاک لگ چکا تھا۔ پورا دن وہ کمرے میں ہی بیٹھی رہتی تھی۔ 2 دن تک تو اس نے غم بنایا ہوا تھا مگر اس کے بعد اس نے پھر سے اپنے ڈائجسٹ اٹھا لیے تھے اور ڈائجسٹوں کی دنیا میں گم ہو گئی تھی۔
جب وہ کہانیاں پڑھتی تھی تو اسے آس پاس کا کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا تھا۔ کھانا بنانے کے نام پر اس نے ایک انڈا فرائی کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ جب پہلی بار اس نے انڈا فرائی کرنے کے لیے فرائی پین میں ڈالا تھا تو وہ اس میں گھی ڈالنا ہی بھول گئی تھی، اور پھر روتی ہوئی اماں کے پاس گئی تھی کہ میرا انڈا فرائی پین میں کیوں چپک گیا ہے؟ آپ کا انڈا تو وہاں پر تیر رہا ہوتا ہے، میرا انڈا کیوں نہیں تیر رہا؟ جب صفیہ بیگم نے وہاں پر جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ ان کی کم عقل بیٹی نے گھی نہیں ڈالا اور اس کے بغیر ہی انڈے کو فرائی کرنے کے در پر تھی۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ تم نے جہاں بھی جانا ہے مجھے بدنام ہی کرنا ہے۔ یہ سب کچھ تمہارے باپ کی بے جا محبت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر وہ داری تھوڑی سی آزادی دے دیتے تو میں کم سے کم تمہیں گھر داری تو سکھا دیتی۔ مجھے گھرداری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی میں ایک بہت بڑی امیر آدمی سے شادی کروں گی اور اپنے گھر پر نوکر رکھوں گی۔ مجھے کھانا بنانا پسند نہیں ہے اور نہ ہی مجھے صفائیاں کرنا پسند ہے۔ ہاں بیٹا جی، میرا یقین مانو، وہ تمہیں اسی لیے اپنے ساتھ لے کر جائے گا تاکہ تمہیں کھلا پلا سکے۔ انہوں نے غصے سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ ابھی بھی وہ ڈائجسٹ پڑھنے میں مصروف تھی جب کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا۔ تب اس کو پتہ چلا تھا کہ اس کی آزادی ختم ہو گئی ہے۔ پچھلے 5 دنوں میں اس نے اتنے ناولز پڑھ لیے تھے کہ اب اسے اپنی زندگی بھی ناول جیسی لگ رہی تھی۔ جب اس نے لہنگا پہنا تو بہت زیادہ ٹائٹ تھا، شرم کے مارے اس کے اپنے گال لال ہو گئے تھے۔ جب بھائی تمہیں دیکھیں گے تو وہ بے قابو ہی ہو جائیں گے۔ اسامہ کی بہن نے اس کے سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے تمہارے بھائی کو قابو کرنا بہت ہی اچھے طریقے سے آتا ہے۔ معصوم تو وہ بھی نہیں تھی، اندر سے پوری تھی اور سب سمجھتی تھی کہ ندا اسے کس بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کے سامنے انجان بن گئی تھی۔ ابھی اسے اسامہ کے سامنے بھی انجان بننا تھا اور معصوم بننے کی بھی ایکٹنگ کرنی تھی۔ اتنی آسانی سے وہ کہاں اس کے ہاتھوں میں آنے والی تھی۔ ادھر اس کی رخصتی ہوئی تھی اور ادھر اس کے والدین پھر سے لندن واپس چلے گئے تھے۔ ان کے اور ہنی مون پلان پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ چونکہ اکلوتی بیٹی تھی اب وہ بھی گھر کی ہو چکی تھی۔ اب انہوں نے دنیا گھومنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب اسے اس بارے میں پتہ چلا تو وہ صدمے میں چلی گئی، لیکن پھر اسے خود کو سنبھالنا تھا کیونکہ صدمے میں رہتی تو اسامہ کا کیسے مقابلہ کرتی۔ رات کے بعد جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو محترمہ بیڈ پر پھیل کر سوئی ہوئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دن کے وقت جب اسامہ نے اس کا خوبصورت روپ دیکھا تو اسے اپنا ایمان ڈگمگاتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ لڑکی بلا شبہ حسینوں کی رانی تھی، معصومیت اس پر ٹوٹ کر برسی تھی۔ سوتے ہوئے تو وہ ایک چھوٹی سی بچی معلوم ہوتی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر رک گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس میں رحم کیے بغیر اسامہ نے پانی کا جگ اس کے اوپر گرا دیا۔ ہائے میرے اللہ، سیلاب آ گیا۔ جب وہ ہوش کی دنیا میں آئی تو اسے ساری کہانی سمجھ میں آ گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ ایسا سلوک کون کرتا ہے؟ وہ برا منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ یہی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے نئے نویلے دولہے کو اس طرح کا ویلکم کون دیتا ہے؟ اوہ ہیلو، کس طرح کا ویلکم؟ مت بھولیں کہ یہ شادی میری مرضی کے خلاف ہوئی ہے، اور ہاں، میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش مت کیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی تھی اور الماری کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ملازمہ سے کہہ کر اس نے وہاں پر اپنے سارے کپڑے سیٹ کروا دیے تھے۔ جب اس نے الماری کھولی تو اسامہ کو اپنے دماغ کے آگے پیچھے تارے ناچتے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ میرے کپڑے کہاں پر ہیں؟ وہ میں نے باہر نکلوا دیے ہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے لیے ایک نئی الماری بنوا دیں، کیونکہ اس میں صرف اور صرف میرے کپڑے پورے آئیں گے۔ تم ہوش میں تو ہو؟ وہ استری شدہ کپڑے تم نے وہ کہاں پر رکھے ہیں؟ وہ میں نے سٹینڈ پر رکھ دیے ہیں۔ اسامہ نے جب سٹینڈ پر جا کر دیکھا تو اس کے کپڑوں کی استری خراب ہو چکی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ اس لڑکی کا کچومر بنا دیں۔ یہ سارے کپڑے اس نے بڑی محنت سے اور بڑا ٹائم لگا کر استری کیے تھے۔ ملازم کے ہاتھوں کیا ہوا کام اسے اچھا نہیں لگتا تھا اور اپنی اماں کو زحمت نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ شادی کے بعد یہ سارے کام اپنی بیوی سے کروائے گا، مگر بیوی بھی اسے ایسی عقل مند ملی تھی کہ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا تھا۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو وہ اسی کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ بیڈ کی چادر وہ چینج کر چکا تھا۔ واو، آپ تو بہت سگر ہیں، بس اسی طرح سے سگر بن کر رہیے گا، میری ناک مت کٹوائیے گا۔ وہ اپنی جمائی روکتے ہوئے بامشکل بولے تھے۔ آگے ہو جاؤ، مجھے بھی سونا ہے۔ او ہیلو، جا کر صوفے پر سوئیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں صوفے پر پورا آ سکتا ہوں؟ وہ 6 فٹ کا بندہ تھا جبکہ صوفہ تقریباً 5 فٹ کا تھا۔ محترمہ،
خود 4 فٹ اور 9 انچ کی تھی، یعنی وہ صوفہ اس کے لیے بنا تھا، لیکن آرام اور گرم بیڈ چھوڑ کر جانا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہی لیٹ جاتا ہوں۔ وہ اس کے پہلو میں لیٹا تو ہڑبڑا کر اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی تھی، یوں جیسے اس کے وجود کو کرنٹ لگا ہو۔ یہ سب کچھ نہ جانے کہ اسامہ کو برا لگا تھا، وہ اس کی بیوی تھی، اس پر پورا حق رکھتا تھا، اور یہ بات ایمن کو سمجھنی چاہیے تھی۔ شاید دادی ٹھیک کہتی تھی کہ وہ بھی نادان تھی اور کم عقل تھی، اس وجہ سے ہی اس طرح کی حرکتیں کرتی تھی۔ یہ بھی ذمہ داری اپنے سر پر اسامہ نے لے لی تھی، تو اب عقل مندی کا تقاضا یہی تھا کہ ذمہ داری کو پراپر طریقے سے نبھاتا۔ اس نے جان بوجھ کر اس تیزی تیز کر دیا تھا۔ اس کے پاس کوئی کمبل وغیرہ بھی نہیں تھا۔ ایمن تھوڑی دیر کے بعد سردی کی وجہ سے بری طرح کانپنے لگی تھی۔ سانڈ کہیں کا، خود آرام سے کمبل میں گھس کر سویا ہوا ہے، اسے میرا ذرا بھی لحاظ نہیں ہے۔ معصوم سی چھوٹی سی بیوی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے تو اس کی قدر کرو، یہ الٹا مجھے نخرے دکھا رہے ہیں۔ اب کیا کروں؟ اسے نہ تو نیند آ رہی تھی اور نہ ہی باہر لیٹا جا رہا تھا۔ ہمت کرتی وہ اٹھی اور اس کے کمبل میں گھس گئی۔ اگلی لمحے وہ اس کو اپنے قریب کھینچ کر اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ چکا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نیند میں ہوں، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں، وہ اپنی مسکراہٹ دباتے دل فریب انداز میں بولا تھا، جبکہ وہ اسے دیکھ کر دانت کچکچا کر رہ گئی تھی۔ ابھی وہ بری طرح سے اس کے شکنجے میں پھنسی ہوئی تھی، وہ پھرپھرا بھی نہیں سکتی تھی اور نہ ہی خود کو اس سے آزاد کروا سکتی تھی۔ عقل مندی کا تقاضا یہی تھا کہ وہ سو جاتی۔ جب اس کے چھوٹے چھوٹے خراٹوں کی آواز کمرے میں گونجی تو اسامہ نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ اس کے بے حد قریب موجود تھی۔ وہ اس کی آنکھوں کو چومتا ہوا اپنا سر اس کے سر کے ساتھ جوڑ کر لیٹ گیا تھا۔ وہ اس کو ناپسند نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کی حرکتوں سے مسئلہ تھا۔ اگلی بار وہ اسے لے کر اپنے ساتھ کینٹ چلایا تھا، وہاں پر کام کرنے کے لیے ملازم موجود تھے۔ وہ اسے کوئی بھی کام کرنے کو نہیں بولتا تھا۔ پورا دن وہ بیڈ پر لیٹی ناولس پڑھتی رہتی تھی۔ جب وہ شام کو گھر واپس آتا تھا تب بھی وہ اس کا استقبال کرنے کی بجائے ناولس میں ہی مصروف ہوتی تھی۔ شروع میں تو اسامہ نے نظر انداز کیا تھا، مگر اب یہ بات اس کو کھٹکنے لگی تھی کہ ناولس اسامہ سے بھی زیادہ ضروری تھے۔ یہ سوچ کر اسے عجیب سا محسوس ہوتا تھا۔ ایک طرف وہ تھا جو اس پر اپنی جان لٹانے کے لیے تیار تھا، اور ادھر محترمہ کو کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ اس دن بھی وہ ناول میں اس حد تک مگن تھی کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ کب اسامہ نے اس کو پکارا ہے۔ ہوش کی دنیا میں وہ تب آئے جب اسامہ نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو جھنجھوڑا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اب اگر میں نے تمہیں کھلے عام ڈائجسٹ پڑھنے کی اجازت دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم باقی چیزوں کو نظر انداز کر دو۔ تھوڑی سی اپنے گھر پر بھی توجہ دو۔ کیا ہو گیا ہے؟ آپ اتنے ہائپر کیوں ہو رہے ہیں؟ مجھ پر زیادہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ میں دادی جان سے آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ اچھا، کیا بتاؤ گی انہیں کہ تم پورا دن کوئی کام نہیں کرتی اور جب شوہر گھر واپس آتا ہے تو اس کی بھی خبر نہیں لیتی، صرف اور صرف ناولس پڑھتی ہو؟ وہ یکدم ہی خائف ہو گئی تھی، کیونکہ شکایت اس پر ہی الٹی ثابت ہو گئی تھی۔ دیکھو، میری بات غور سے سنو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پہلی بار وہ اسے اپنی محبت کا اعتراف کر رہا تھا۔ محترمہ کے گال شرم کے مارے لال ہوئے تھے، لیکن وہ اتنی جلدی یقین کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ یہ سب کچھ صرف اور صرف مجھے بہلانے کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ تم میرے دل کے بے حد قریب ہو؟ جو درجہ میرے دل میں تمہیں حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی کوئی اور وہ درجہ لے سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم تھوڑی سی ذمہ دار بن جاؤ، اپنی ڈیوٹیز کو سمجھو۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم پورا دن گھر کے کام کاج میں مصروف رہو، اور اگر میں نے ایسا ہی کروانا ہوتا تو میں تمہارے لیے کبھی بھی ملازم نہ رکھتا، بلکہ یہ بیٹ مین اور یہ مالی اور دوسرے ملازم ہیں، میں ان سب کو ہی حویلی سے باہر نکلوا دیتا اور تم سے حویلی کے کام کرواتا۔ مگر میں چاہتا ہوں کہ تم میری حویلی میں رانی بن کر رہو۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ وہ اس کے گالوں پر پیار سے انگلیوں کے پوروں سے چھوڑتے ہوئے اس کے دل کو تار ہلا گیا تھا۔ تم سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس گھر کو جنت بنا دو، کیونکہ یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس کے چہرے کو تپکتا ہوا کمرے کے اندر چلا گیا تھا۔ اسامہ نے اسے بہت وقت دیکھ کر دیکھ لیا تھا، اور پھر اس دن اس نے محترمہ سے اپنے تمام تر حقوق بھی وصول کر لیے تھے۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کبھی بھی اس کے قریب نہیں آئے گا، اس کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی تھی۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اسامہ اسے بے تحاشا محبت کرتا ہے تو اس کی قدر کرنے کی بجائے وہ مزید ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ اس بار اپنی زندگی کا سب سے بڑا جرم کر رہی تھی۔ وہ اپنے محبوب کو سمجھنے کی بجائے، اس کو محبت دینے کی بجائے اس کو آزما رہی تھی۔ اسامہ کے کہنے پر اس نے مڑتے مڑتے کھانا بنانا سیکھ لیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔
اب اسامہ سر اسے اپنے لیے کھانا بنواتا تھا۔ ایک دن اس نے صبح صبح اپنی ڈیوٹی پر جانے سے پہلے اسے ہدایت کی تھی کہ جب میں گھر واپس آؤں گا تو میرے ساتھ میرے کچھ دوست ہوں گے، تم نے ان کے لیے اچھا سا کھانا بنانا ہے۔ آج ان کی ہمارے گھر میں دعوت ہے، اس طرح سے ان کی بیویوں سے بھی تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ تم ہی مجھے کہہ رہی تھی کہ تمہارے پاس یہاں پر آؤٹنگ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تم بھی ان کے گھر چلی جانا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ پرجوش ہو گئی تھی۔ دن کے وقت وہ ناول پڑھنے کے لیے بیٹھی تو اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہا۔ شام کے وقت وہ ناول پڑھ کے اٹھی اور کمرے میں جا کر سو گئی تھی۔ ہوش کی دنیا میں وہ تو تب آئی جب کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈھک بڑھتا کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس دن اسامہ نے پہلی بار اس پر غصہ کیا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ اس کے دوستوں کا پلان چینج ہو گیا تھا، ورنہ وہ اپنے دوستوں کے سامنے شرمندہ ہو جاتا۔ وہ اسے ناراض ہو گیا تھا اور اسے واپس گھر بھجوا دیا تھا۔ حویلی لوٹ کر اسے لگا تھا کہ اس کی زندگی دوبارہ سے خوشیوں سے بھر جائے گی، لیکن اس کی غلط فہمی تھی۔ اسے ہر پل اسامہ کی یاد ستاتی تھی۔ 2-3 بار اس نے اپنے شوہر پر کال پر بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے روکھے انداز میں جواب دے کر کال ہی کاٹ دی۔ ایمن کو شدت سے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ شخص اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا اور اس نے اس انسان کا دل دکھا دیا تھا۔ 3 مہینوں کے بعد جب وہ حویلی واپس آیا تو وہ اس کے پاس گئی۔ اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی وہ اسے لپٹ گئی تھی اور چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگی تھی۔ میں آپ سے ناراض ہوں، میں آپ سے کبھی بھی بات نہیں کروں گی، آپ نے میرا دل دکھایا ہے۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گیا۔ دل تو اس کا دکھا تھا اور یہاں پر محترمہ اپنی غلطی ماننے کی بجائے اس پر الزام لگا رہی تھی۔ یہ 3 مہینے اس نے بڑی مشکل سے گزارے تھے، مگر وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کو عقل آ جائے، اور وہ اپنی بیوی کو عقل دلانے میں واقعی کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اس کی ڈائجسٹ پڑھنے کی عادت ایسی چھوٹی تھی کہ اب اگر کسی ناول یا ڈائجسٹ کو دیکھتی تو اس کا حلق تک کڑوا ہو جاتا۔ اسی وجہ سے ہی اس کی اسامہ کے ساتھ پہلے لڑائی ہوئی تھی، جسے کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ اس نے کافی حد تک خود کو چینج کر دیا تھا اور اب وہ ویسی ہی بن گئی تھی جیسی اسامہ کو پسند تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔